شہنشین پر تشریف فرما قابل احترام مفتی صادق محی الدین ابراہیم صاحب، مولانا افضل بیابانی صاحب، المعروف مصروف بادشاہ صاحب، صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی جناب عبدالرب صاحب، جناب سردار سلیم صاحب، مولانا صوفی مولانا خیر الدین صوفی صاحب میرے دوست یہاں پر موجود ہیں، جناب شہاب الدین ہاشمی صاحب اور وزیر حاضرین، حضرت رحمان جامی کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت سی باتیں یہاں پر تفصیل سے ان کے فن اور شخصیت کے بارے میں بہت سی تفصیلات بیان کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ استاد الاساتذہ تھے اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر بھی تھے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد نہ صرف ہندوستان کے دنیا کے گوشے گوشے میں ان کے شاگرد موجود ہیں۔ یہ ساری تفصیلات پیش کی گئی رحمان جامی کے تعلق سے، اور عبدالرب صاحب نے اور ان کی شاعری اور ان کی شخصیت کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے انہوں نے جائزہ لیا۔ میں کچھ چیزیں ان کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں رحمان جامی صاحب سے پہلے ان کے ابتدائی جو دور تھا اس سے تو میں واقف نہیں تھا، لیکن ان کا جو آخری دور تھا اس سے میں بہت قریب تھے وہ میرے۔ عبدالرب صاحب کے ساتھ میرے پاس آیا کرتے تھے وہ اردو اکیڈمی میں، اور بہت ہی محبت والی شخصیت تھی، بہت ہی محبت کرتے تھے، اور جیسی وہ آتے تھے ان کی ایک عادت تھی کہ پورا لپٹ کے جو پیار لینا شروع کرتے تھے۔ میں کئی مرتبہ بولا جامی صاحب کپڑے خراب کر دیتے ہیں، جب آئے کپڑے خراب کرے میرا اور چہرے پہ اتنے بقے آنے دیتے پھر منہ دھونا پڑتا تھا، تو میں ہمیشہ اب آپ واقف ہیں تو بڑے محبت سے بڑی محبت سے ملتے تھے، اور جس سے نفرت کرتے تھے اسی آڈیٹوریم میں حادثہ بھی ہوا تھا، لوگ واقف ہیں، کچھ لوگ واقف ہیں یہاں پر، تو بڑے جذباتی تھے، اور بہت سی چیزیں وہ ان کا جو جذباتی انداز ہے وہ خیر الدین صوفی صاحب میں دیکھنے کو ملتا ان کے شاگردوں میں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جامی صاحب کی 2 شعری مجموعوں کے رسم اجرا میرے ہاتھوں انجام پر، یہ مجھے اعزاز ہے اور بڑا فخر ہے مجھے، جامی جیسے شاعر کی کتابوں میں نے رسم اجرا کی ہے۔ تو ایک مرتبہ جامی صاحب کی کتاب کی رسم اجرا تھی، وضوحات کروا لیے تھے، اب ان سے بولے کہ جو ہے آپ کو کتاب کی رسم اجرا کرنا ہے، تو میں اتفاق سے کسی اس وقت دلی میں گیا، میٹنگ میں گیا، جانا تھا مجھے، تو میں آ نہیں پا رہا تھا، تو بولے کہ جامی صاحب نے بولا کسی سے کروا لو، جامی صاحب نہیں وہ ملتوی ہو جائے گا لیکن آپ سے ہی ہوگا، تو 3 مرتبہ وہ ملتوی ہوا، وہ اس کے بعد پھر میں رسم اجرا کیا، نہ صرف جامی صاحب کی بلکہ جامی صاحب کے کئی شاگردوں کی کتابوں کے لیے رسم اجرا میرے ہاتھوں، یہاں پر رحیم رامیش صاحب ہے اور ایشور ہے، اور میں سمجھتا ہوں خیر الدین صوفی صاحب کی کتاب بھی میں کیا جائے، تو بہت سی کتابوں کی میں نے رسم اجرا کیا۔ بنیادی طور پر جامی صاحب کلاسیکل شاعر ہیں بنیادی طور پر، اور ایسے کلاسیکل جو شعرا ہوتے ہیں وہ مشاعرے بہت کم پڑھا کرتے ہیں، کلاسیکل شعرا، تو آج کل کیا ہے مشاعروں کا معیار اور شاعری کا معیار ہی بدل گیا، کیونکہ حیدرآباد کے شعرا مشاعروں میں اکثر کامیاب نہیں ہوتے۔ مشاعروں میں کامیاب ہونے کے لیے فن نہیں فنکار کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو باہر کے شعرا ہیں وہ فنکار ہوتے ہیں، ہمارے حیدرآباد کے شاعر صرف فن جانتے ہیں، شاعر ہیں، یہ شاعر ہے فنکار نہیں ہے۔ ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے حیدرآباد میں صرف شاعر ہے فنکار نہیں ہے، آرٹسٹ نہیں ہے۔ تو میں ایک بہت ہی بڑے شاعر اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے راحت اندوری صاحب سے میرے تعلقات تھے، تو میں بولا کہ حیدرآباد کے شعرا کو وہ مقام کیوں نہیں ملتا جو دوسری ریاستوں کے شعرا کو مل رہا اکثر مشاعروں میں، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اردو بہت ہی
غریب زبان ہے. ارے میں بولا اردو غریب زبان کا ہے بھائی. اردو کا شاعر جو ہے مشاعرہ پڑھنے 1.5 لاکھ روپے لیتا ہے, 5 اسٹار ہوٹل میں کرتا, فلائٹ سے آتا تو زبان غریب کا ہے. اردو کا شاعر غریب نہیں ہے تو زبان کا غریب ہے. تو وہ تو اردو کا حیدرآباد کا شاعر غریب ہے, دوسرے ریاستوں کا نہیں ہے غریب. تو میں ان سے ذکر کیا تو وہ بولے کہ دیکھیے مشاعرہ پڑھنے کے لیے صرف شاعر کی ضرورت نہیں ہوتی, فنکار کی ضرورت ہوتی. اس کے کئی جو ہے وہ ہے مشاعرہ پڑھنے کے لیے بہت سے ایکٹیویٹی, جیسا گلا اچھا ہونا ضروری ہے, ترنم اچھا ہونا, اور سب سے زیادہ تو ایکٹنگ اچھی ہونا ضروری ہے. تو ہم کو فخر ہے کہ ہمارے پاس ایکٹر نہیں ہے بلکہ شاعر ہے. تو اکثر حیدرآباد کے شعراء کو جو مقام ملنا چاہیے تھا ہندوستان میں وہ مقام مل نہیں پایا. اور ایک دوسری ہمارے قدوس صاحب ایک دوسری بات پہ انہوں نے توجہ دلائی کہ جامی صاحب پہ یونیورسٹیز میں کام ہونا چاہیے ان کی شاعری پہ. ان کے اتنے شاگرد ہیں, ساری دنیا میں ان کے شاگرد ہیں, اور ان کی شاعری پر, کلاسیکل شاعری پر ان کے ایک نہیں 3-4 کلاسیکل شعراء میں. تو جامی صاحب کے نام پر ان کے شاگردوں نے خاص طور پر مولانا خیر الدین صوفی صاحب بڑی دلچسپی لے کر انہوں نے اس ایوارڈ فنکشن کا اہتمام کیا. میں تمام ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جامی صاحب کے نام پر میں صوفی صاحب سے بھی میں نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ شاعروں کا ایوارڈ دیجیے, کیونکہ ان کا جو میدان تھا وہ شاعری کا تھا. تو ہر سال اس کو جو ہے جاری رکھیے آپ لوگ ان کے شاگردوں میں, کیونکہ کافی تعداد ہے. نیئر صاحب ابھی یہاں سے چلے گئے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جامی صاحب کے غزل کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جامی صاحب جو ہے ایک دن میں 40 غزلیں لکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ جامی صاحب اپنی بیٹی کے پاس دبئی گئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک دن میں 111 غزلیں لکھی. میری یہاں پر عبدالرب صاحب واقف ہے, اس کا ذکر میں اردو اکیڈمی کی کتاب میں کیا تھا. نواسی کی فرمائش پر انہوں نے ایک دن میں 111 غزلیں لکھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو ایک دن میں 111 غزلیں لکھ رہا ہے. وہ فنکار ہے. جامی صاحب سے سارے کو ملا رہے تو بہرحال میں یہ تمام شاگردوں کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے استاد کا خیال کیا اور اس پروگرام کا انہوں نے اہتمام کیا یہاں پر. کیونکہ جامی صاحب پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی یونیورسٹی میں کام نہیں ہوا تو کم سے کم میں عثمانیہ یونیورسٹی میں کام کرانے کی ضرور کوشش کروں گا حیات پر اور تو ان کی مختلف گوشوں پر ان کی زندگی کی انشاءاللہ میں کام کروانے کی کوشش کروں گا. اور آخر میں تمام ایوارڈ یافتگان جو رحمان جامی ایوارڈ ابھی کچھ ہی دیر میں لینے والے ہیں اور کچھ لے کر یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں, ان تمام کو میں مبارکباد دیتے ہوئے آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ.